فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقریباً 7 ہفتوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور شاید اتنی طویل غیر حاضری ناپا پہلے کبھی نہیں ہوئی اور اتفاق سے آئندہ آنے والے ہفتے میں مجھے پھر سفر حرمین شریفین کا درپیش ہے اور اس کے بعد رمضان شریف شروع ہو جائیں گے جس میں مجلس کا سلسلہ موقوف رہتا ہے. اس لیے یہ اس سال کا آخری اجتماع آخری مجلس ہے. اللہ جل جلالہ نے زندگی عطا فرمائی توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ عید کے بعد ملاقات ہوگی. تو خیال آیا کہ سال بھر ہم جو باتیں کرتے رہے اور اب جو شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے رمضان آنے والا ہے اس کے پس منظر میں اپنے حالات کا تھوڑا سا جائزہ لینا. اللہ جل جلالہ کا کہ بے شمار انعامات ہر وقت ہر انسان پر بارش کی طرح برس رہے ہیں. آدمی شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں ہو سکتا. انسان کی ناشکری کا عالم یہ ہے کہ ذرا کوئی تکلیف پہنچ جائے ذرا سی کوئی پریشانی آ جائے تو ساری نعمتوں کو بھول بیٹھتا ہے اور اسی ایک تکلیف اور پریشانی کو لے کر بیٹھ جاتا ہے. سمجھتا ہے کہ میں بڑا مظلوم ہوں اور مجھ پر بڑے مسائل کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں. حالانکہ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھے تو عین تکلیف اور پریشانی کے عالم میں بھی اللہ جل جلالہ کے اتنے انعامات ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہر انسان پر ہر وقت برستے رہتے ہیں لیکن تمام انعامات میں سب سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جو عطا فرمائی وہ ایمان کی دولت ایمان کی نعمت. یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ ساری دوسری نعمتیں اس کے آگے ایک ہیں اور کوئی نعمت اس کی برابری نہیں کرتی. اس کی قدر اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، کوئی قربانی نہیں دی، اس کے راستے میں ہمارے پاؤں میں کوئی کانٹا تک نہیں
اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا تو وراثت میں ایمان نصیب ہو گیا، بیٹھے بٹھائے یہ دولت مل گئی، اس واسطے اس کی قدر نہیں اور اس کی نعمت ہونے کی عظمت کا احساس ہے۔ اس نعمت کی قدر پوچھیے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ ایمان حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلے، قربانیاں دی، تکلیفیں اٹھائیں، سب سے زیادہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور اس کے بعد دوسرے بزرگان نے دی۔ ابھی کل میرے پاس ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ آغا خانی تھے پہلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، مسلمان ہوئے، مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ایمان پر ثابت قدمی بھی عطا فرمائی، استقامت بھی بخشی، لیکن کن حالات سے وہ دو چار ہیں، جبکہ بیوی ابھی تک ویسی ہی، بھائی اور بہن ویسے ہی، اور سارا خاندان ویسے۔ تو اب مسلمان ہونے کے بعد ان کے سامنے جو مسائل ہیں، مسائل کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی سلسلے میں کچھ مشورہ کرنے کے لیے آئے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو، ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس اس شخص سے پوچھو جس نے اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پورے قبیلے کو، کنبے کو، برادری کو، یہاں تک کہ بیوی کو قربان دے کرنا پڑا، تب جا کر ایمان کی دولت ملی۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں آپ کو گھر بیٹھے عطا فرما دی، اس لیے قدر نہیں۔ تو یہ ایمان کی نعمت بڑی عظیم الشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس نعمت کی حفاظت فرمائے اور اسی نعمت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایمان بڑی نعمت ہے، کسی طرح بچا بچا کے اس کو قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے۔ کسی طرح بچا بچا کے اس کو قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان پر خاتمہ فرمائے اور یہ دولت ہمیں آخر دم تک عطا فرمائے۔ نعمت بڑی عظیم الشان ہے، لیکن یہ جو فرمایا کہ بچا کے قبر تک لے جاؤ، تو اس کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے ہیں کہ ان اعمال کو اختیار کرو گے تو یہ نعمت انشاءاللہ محفوظ رہے گی، اور ان اعمال کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اس نعمت سے محرومی نہیں ہوگی۔ تو وہ اعمال ہیں جن کے بارے میں ہم آپ یہاں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سارے سال یہی گفتگو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب رمضان کا مہینہ جو رکھا ہے وہ در حقیقت اسی ایمان کی حفاظت اور سارے سال اعمال کے اندر جو کوتاہی کمی رہ گئی اس کی تلافی کے لیے ایک ٹریننگ کورس بنایا ہے، ایک ٹریننگ کورس بنایا ہے کہ اس کے ذریعے جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس سے گزر کر انسان اس سے پاک ہو جائے اور اپنی ایمان کی نعمت کو تازہ کر دے۔ یہ ہے مقصود رمضان مبارک کا۔ اور یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ بھی بزرگوں نے فرمایا کہ در حقیقت رمضان کی تمہید ہے۔ اسی بات سے حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دی۔ ہماری عمر اتنی دراز کر دی
کیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پا سکیں. یہ دعا فرماتے ہیں. اور شعبان کے مہینے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور صرف آخر کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا تاکہ جب انسان رمضان شروع ہو تو نشاط کے ساتھ اس کا استقبال کر سکے, رمضان کے فضائل سے پیراگوئی ہو سکے, نشاط کے ساتھ روزے رکھ سکے. ورنہ شعبان کے اور دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے. یہ مقدمہ ہے رمضان. اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے 15ویں شعبان کی 15ویں رات, جسے ہمارے عرف میں لیلۃ البراء یا شب برات کہا جاتا ہے. وہ رات ایسی رکھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور اس میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنا یہ بزرگان دین کا معمول رہا ہے اور احادیث سے ثابت بھی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جن روایتوں میں شب برات کی فضیلت آئی ہے وہ روایتیں ضعیف ہیں, کمزور ہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہت سی ضعیف بھی ہیں لیکن بہت سی ایسی بھی ہیں کہ جو قابل استدلال ہیں. تقریباً 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اس رات کی فضیلت میں احادیث روایت کی, لہذا اس کی فضیلت کو بے بنیاد سمجھنا درست نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی ہے اس رات کو, اور اس میں جا کر جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا وہ مسنون ہے اور فضیلت کا موجب ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی رزق کے اور عمر کے فیصلے فرماتے ہیں کہ اس سال میں کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کا اس سال میں انتقال ہونا ہے, کس کو مزید مہلت ملنی ہے. یہ فیصلے بھی اس رات میں کیے جاتے ہیں. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے. یہ روایتیں جو ہیں سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں, کمزور, لیکن اگر کسی صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہو تو اس کے اوپر بعض اوقات دل میں خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو شروع سے سنتے ہی آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے رزق کا فیصلہ اور ہر ایک کی عمر کا فیصلہ اس کی پیدائش سے بھی پہلے کر دیتے ہیں. تقدیر میں لکھا ہوا ہے کس کو کتنا رزق ملنا ہے, کس کی کتنی عمر ہونی ہے, کس کو بیماری آنی ہے, کس کو صحت ہونی ہے. ساری باتیں تقدیر کے اندر موجود ہیں. تو پھر اس رات میں فیصلہ ہونے کی کیا مانا؟ تو اگر روایتیں صحیح ہوں, بلکہ روایت میں نے اب کیا کہ کمزور ہے, لیکن اگر صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس رات میں پہلی بار فیصلہ کیا جاتا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو فرشتے جس کام پر مقرر ہیں اس سال میں ان کی ڈیوٹیاں ان کے حوالے کی جاتی ہیں. مثلا جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہے اس کو اس سال اس رات میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ان سال تمہیں فلاں فلاں انسانوں کی روحیں قبض کرنی ہے. جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تقسیم کرنے پر مامور ہے اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں اس سال میں فلاں کو اتنا رزق پہنچانے کا انتظام کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. ورنہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے پہلے سے تقدیر میں کر رکھا ہے. بہرحال یہ تو ملائے اعلیٰ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں کیا فیصلے فرماتے ہیں, کس طرح فرماتے ہیں, وہی جانتے ہیں. لیکن بندوں کا کام یہ ہے کہ اس رات میں اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت میں اس رات کو صرف کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں.
ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، دنیا کے آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں. اللہ ہی جانتا ہے وہ نزول کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں ایک منادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں. اللہ حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں. اللہ حل من مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مصیبت میں مبتلا ہو اور میں اسے عافیت عطا کروں. گویا پکار ہوتی ہے کہ آج مجھ سے مانگو اور جو حاجت مانگو گے ہماری طرف سے دی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہوتی ہے. تو اس واسطے اس شب برات میں یا شب لیلۃ البراءۃ میں جو مضمون بات ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ جتنا ممکن ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کرتا ہے. عبادت کے لیے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں. بعض لوگوں نے بنا رکھے اپنی طرف سے کہ شب برات میں نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، فلاں کام اس طرح کیا جاتا ہے، یا خاص دعائیں مقرر کر رکھی ہیں یا خاص طریقے مقرر کر رکھے ہیں. کوئی طریقہ مقرر نہیں. تمام جتنی بھی نفلی عبادتیں ہوتی ہیں ان میں سے جو نفلی عبادت کی ہو وہ اس رات کا وظیفہ ہے اور اس کو اس طرح انجام دینا چاہیے. اور جتنی باتیں لوگوں نے بنا لی ہے، جناب حلوہ پکنا چاہیے شب برات میں، تو اس کی کوئی اصل نہیں، بے اصل بات ہے. حلوے اور کسی خاص کھانے کی نہ کسی قرآن میں حکم آیا، نہ کسی حدیث میں آیا، نہ صحابہ کرام کے عمل میں کوئی اس کی بنیاد ہے، اس لیے اس کی کوئی اثر نہیں. یا آتش بازی جو ہمارے پاس ہندوؤں کے میل جول سے آ گئی، اس کا اسلام سے دین سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، بلکہ حرام اور گناہ ہے. اس سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں. لیکن کام کرنے کا یہ ہے کہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کرتا ہے. عبادت اس میں سب سے اچھی ہے کہ جتنی ہو سکے نوافل، نفلی نمازیں جتنی ہو سکے پڑھی جائے، اور ان نفلی نمازوں میں بہتر یہ ہے کوشش کی جائے کہ لمبی صورتیں پڑھیں اگر کسی کو یاد ہو، لمبے رکوع ہوں، لمبے سجدے ہوں. اور رکوع سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ جو قرآنی دعائیں ہیں یا مسنون دعائیں ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں، وہ بھی سجدے کے اندر مانگی جا سکتی ہیں اور مانگنی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں سجدے کے اندر دعائیں مانگا کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف فرما نہیں ہے. تو ان کو کچھ تشویش سی ہوئی. اس زمانے میں بجلی تو بجھا، چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اندھیرا تھا. اس واسطے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آس پاس کہاں ہے. فرماتی ہے کہ ہاتھ سے جو ٹٹولا تو میرا ہاتھ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر پڑا. تو دیکھا کہ آپ کے پاؤں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور پاؤں جب سجدے کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑے ہوئے ہیں. اور جب قریب میں جا کر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک من لا یحصی ثناء علیک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم انا نعوذ بک من سخطک اور نعوذ برضاک من سخطک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی عجیب و غریب. لیکن کلمہ جو ہے وہ ایسا کہ انسان کے دل میں اتر جائے. فرمایا کہ اے اللہ
میں آپ کی رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضی سے. ناراضی سے پناہ چاہتا ہوں کہے کہ آپ کی رضامندی، آپ کی رضامندی کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور ناراضی سے بچنا چاہتا ہوں آپ کی رضامندی کے ذریعے. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اے اللہ میں آپ کی سزا اور آپ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں آپ کی دی ہوئی عافیت کی پناہ. اور اللہم انی اعوذ بک منک، عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا. کوئی پنکھا بند کر دے سکتا ہے. عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اعوذ بک منک، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ سے، آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ سے. کیا مانا کہ آپ کے عذاب سے، آپ کی ناراضگی سے، آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں. اور پناہ کہاں چاہوں؟ آپ کے سوا کہاں اور پناہ ہے؟ پناہ اس ناراضگی سے اور کہاں ملے گی سوائے آپ ہی کے دامن میں ملے گی. تو آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں.